السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سننے والوں، خوش آمدید۔ میں ہوں مریم۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ملک احمد۔ آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کریں گے، پاکستانی فوج کی قربانیاں اور ان کا سماجی و اسلامی مفہوم۔ وعلیکم السلام مریم، دل بہت بھرا ہوا ہے اس موضوع سے۔ بہت سے لوگ فوج کی تعریف کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہم دل سے، اسلامی نقطہ نظر سے اس پر بات کریں۔ ان کی قربانیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ بہت خوب احمد۔ سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ فوج کا بنیادی کام لوگوں کی حفاظت اور ملک کی سالمیت ہے۔ ہمارے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے تاکہ عام لوگ سکون سے سو سکیں، ایک سچا فریضہ۔ آج بھی بعض آپریشنز میں شہداء دیے جاتے ہیں، اور اسی زندگی کے ثبوت کے طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فوج ہماری حفاظت میں مصروف رہتی ہے۔ مثال کے طور پر حالیہ روزمرہ سیکیورٹی آپریشنز میں متعدد جوانوں نے جانیں قربان کیں۔ یہ سن کر دل کام جاتا ہے۔ مریم، ایک عام شہری کے طور پر میں کیا محسوس کروں؟ کیسے اندازہ کروں کہ یہ قربانیاں ہماری روزمرہ زندگی میں کیا فرق لا رہی ہیں؟ احمد، سوچئے کہ ایک صبح آپ کھڑکی کھولیں اور سکون سے چائے پئیں۔ یہ سکون بہت مہنگا ہے۔ فوج کی وجہ سے بندشیں، دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے اور لوگ اپنی عام زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فوج نے قدرتی آفات میں بھی بڑے دل کا کام کیا۔ سیلاب اور دیگر قدرتی آفات میں فوج نے ریسکیو اور ریلیف آپریشنز چلائے، لاکھوں ضرورت مندوں تک پہنچنے میں مدد کی۔ یہ وہ تصویر ہے جسے عموماً روزمرہ کے شور میں بھولا جا سکتا ہے۔ یعنی فوج صرف لڑائی نہیں کرتی، وہ مریضوں کو بچاتی ہے، لوگوں کو خوراک پہنچاتی ہے، راستے کھولتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ خدمات گھر والوں اور معصوم لوگوں کے لیے زندگی بچانے کے برابر ہیں۔ اسی جذبے کی وجہ سے پاکستان دنیا بھر میں امن مشنز میں بھی فوجی بھیجتے ہیں۔ کئی عرصوں سے ہمارے فوجی یونٹس اقوام متحدہ کے امن مشنز میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وہاں بھی پاکستان کی شجاعت اور انسانیت کا لوہا مانا جاتا ہے۔ اب سننے والوں سے کہیں، ہم پاکستانی فوج کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اب آپ دہرائیں۔ ہم پاکستانی فوج کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہی احساس سب سے بڑا عطیہ ہے۔ اور ایک اور حقیقت، جب قومیں مصیبت میں ہوتی ہیں تو بعض اوقات فوج ہی سب سے آگے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب بین الاقوامی انسانی بحران ہوتے ہیں یا فلسطین جیسی جگہوں پر امداد بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے، پاکستان کی ریاستی اور فوجی سطح پر بھی امدادی اقدامات سامنے آتے ہیں، جیسے حالیہ رفع غزہ امداد کی کھیپیں وغیرہ۔ یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے۔ مریم، میں ایک سنجیدہ سوال پوچھوں گا۔ کچھ لوگ پاکستان آرمی کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، سوشل میڈیا پر اور ویسے بھی۔ ان کو کیا کہنا چاہے؟ احمد، بہت اچھا سوال ہے۔ میں خود اس پر بات کرنے والی تھی۔ جو لوگ فوج کو گالی دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو دوسرے ملکوں میں چلے جانا چاہیے، جیسے کہ سوڈان، افریقہ، فلسطین، افغانستان، عراق، شام، لیبیا وغیرہ۔ پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کی فوج کی قربانیاں کیا ہیں۔ اصل میں ایسے لوگ دوسرے ملکوں سے پیسے لے کر بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مریم، آپ نے تو بہت اچھا اور آسان جواب دیا، شکریہ۔ سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ جی بالکل، ایسے لوگوں کے لیے پاکستان میں جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مریم، اگر فرض کریں پاکستان میں فوج نہ ہوتی یا ہم اتنی قربانیاں نہ دیتے تو کیا ممکنہ حالات دوسرے خطوں جیسا ہو سکتے تھے؟ مثلاً وہ ممالک جن میں انتہا پسندی، خانہ جنگی یا انسانی تباہی دیکھی گئی، کیا ہمیں وہ منظرنامے دیکھنے پڑ سکتے تھے؟ یہ ایک ضروری سوچ ہے احمد۔ ہم جو منظرنامہ بیان کریں گے وہ قیاسی، ہائپوتھیٹیکل ہے، مگر تاریخ اور موجودہ حالات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب طاقت اور نظم و نسق کمزور ہو تو لوگ بے یار و مددگار رہ جاتے ہیں۔ کچھ ممالک میں جب حکومتی کنٹرول کم ہوا تو فساد، عدم تحفظ، مہاجرت اور انسانی المیہ دیکھنے میں آیا۔ لوگوں نے گھروں کو چھوڑا، امن و امان بگڑا اور بنیادی سہولیات ختم ہو گئیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کبھی ایسے حالات کا شکار نہ ہو، اور اسی لیے ہم فوج کی حفاظت اور محنت کی قدر کریں۔ نوٹ: یہ عمومی مشاہداتی گفتگو ہے، مخصوص ممالک کے سیاسی تجزیے میں دخل دینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ مریم، کیا اس بارے میں ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ ہمیں کس انداز میں شکر گزار ہونا چاہیے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اچھائی ملے اس کا شکر ادا کریں، اور جو حفاظت ہو اس پر شکر بجا لائیں۔ حفاظت اور امن کے لیے دعا کریں، شہداء کے لیے دعا کریں،
اور زندہ ہونے والوں کے لیے بھی خیر کی دعا کریں، ان کی اصلاح، رہنمائی اور حوصلہ اخلاص کے ساتھ مدد کریں۔ جو لوگ فوج اور ریسکیو اہلکاروں کے اہل خانہ کی مدد کرتے ہیں وہ بھی اس عظیم عمل میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم شہداء کے لیے دعا گو ہیں اور زندہ افواج کے لیے حمایت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس جذبے کو برقرار رکھے۔ یاد رکھیے، تعریف کا مطلب اندھا پن نہیں۔ اگر کہیں غلطی ہو تو اصلاح بھی ضروری ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر یہی ہے کہ حق کی بات کریں، انصاف کا تقاضا کریں، مگر خود بھی امت کے ساتھ محبت اور ہمدردی رکھیں۔ فوج کے جوان جب سرحدوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک عظیم ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور یہ ذمہ داری محض عسکری نہیں بلکہ انسانیت کی بھی خدمت ہے۔ اور ہم کیا کریں تاکہ یہ قربانیاں رائے گاہ نہ جائیں؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے، قانون کی پاسداری، خدمت خلق، ایمانداری اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، جوانوں کی عزت کرنا، ان کے اہل خانہ کی مدد کرنا اور سچائی کو فروغ دینا، یہ سب اس قربانی کو معنی دیتے ہیں۔ نیز جب قوم متحد ہوتی ہے تو داخلی کمزوریاں کم ہوتی ہیں اور بیرونی خطرات کا سامنا بہتر طور پر کیا جاتا ہے۔ کہیں بھی کسی بھی لمحے جب قوم کا جذبہ اور امن قائم رہے گا تو واقعی فوج کی قربانی کا ثمرہ نظر آئے گا۔ آئیے آخر میں ہم سب مل کر دعا کریں۔ یا اللہ، ہمارے ملک کو امن عطا فرما، ہمارے فوجیوں کو سلامت رکھ، جو شہید ہوئے انہیں اپنے کرم سے جگا دے، اور ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم ان کی قربانیوں کی قدر جان سکیں۔ آمین۔ آمین۔ اللہ ہمارے محافظوں کو سلامت رکھے۔ پیارے سننے والوں، ہم نے دل سے بات کی۔ فوج کی قربانی، انسانیت کی خدمت